بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کو، مختلف جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کو آپ نے سنا. اور تمام نے آج جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے تعلق سے، اس کے تعلق سے اپنے احساسات سے آپ تمام کو ہم کو واقف کرایا. جب صبح میں فیصلہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کی پریس کانفرنس کو سنا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. میں نے وہی بات، ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے، میں نے ان سے کی. اب میرے بولنے کے بعد حسب روایت ماشاءاللہ پورے، یہ چیخ نہیں، پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہا بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اقتدار مودی کے پاس، طاقت مودی کے پاس، 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس، کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت. مگر یاد رکھو نوجوانوں، طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف. جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے. کیا کہا میں نے وہی بات کہی، نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا، کل سنڈے ہے، منڈے تک میری بات کرتا رہے گا. ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے. سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں. میں نے کہا پیارے، میں نہیں کہا، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا، جے ایس ورما نے، کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے، انفیلیبل. بولے کون بولے؟ میرا جے ایس ورما، کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا، نیچے منڈی کر لیا. میرا کیوں؟ آنکھاں ملاؤ. بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا. ہندوتوا کے بارے میں جے ایس ورما نے ججمنٹ لکھا تھا. جب بال ٹھاکرے کا کیس آیا تھا، تقریر کا، تو جے ایس ورما نے ہندوتوا کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے. خاموش ہو گئے. اور یہی جے ایس ورما تھے جنہوں نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے. جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت رپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف. اب ان کو ہضم نہیں ہوا کہ کیسا پکڑنا اس کو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو. تم پکڑنے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے، ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں تم کیوں بولے ایسا؟
جو دوسرے لوگ تھے وہ سب مان لیے، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے. جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لو، دودھ پلاؤ. جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنا لو. کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہوں، جو زندگی کی میری جستجو ہے، مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا. میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے. اویسی نے کہا ہے تو یہ گڑبڑ کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں، گڑبڑ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے ہندوستان میں سب بول رہے اوکے اوکے اوکے، تم کیوں اوکے نہیں بولتے؟ میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے، ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، بٹ سپریم از ناٹ ان سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. کیا سپریم کورٹ؟ اب آپ بتائیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس. میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو جس کو ہم سالس بناتے، آربیٹریٹر، جج بولے تو پکڑ لیں گے، آربیٹریٹر. میں آپ کا گھر توڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا آپ کو. ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے، ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی، اینک پہنتے تھے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے. شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا، آدھا تھا ہوں گا، نہیں معلوم. سمجھانے کے لیے، کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ. بولے نہیں، توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر، اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ، واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا، میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا، توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ، جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے، وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا، تیرے کو 5 ایکڑ دیتے، لے لے. ارے اچھا، تیسری بات سنیے. تیسری بات یہ ہے، ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے، تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ اللیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ، نہیں ہونا نا کیس بک، نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ اللیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ ہو سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟
اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر انلیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو۔ یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا۔ اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو، انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا، ہمارے پیارے کو بولا، ارے تمہارے پیارے ہوں دو، تمہارے سگے ہوں دو، جو اللیگل اور اللیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے۔ اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی۔ میں تھمز اپ ہوں، میں مودی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ۔ مودی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ۔ میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے۔ میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے، اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا۔ علماء ہے، پوچھ لو آپ۔ سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے۔ مسجد اللہ کی ہے۔ اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں۔ مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ نہیں، کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو، مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی۔ 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو۔ اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے، دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے۔ ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے۔ بے روزگاری ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر، ہمارے محلے جات میں ترقی نہیں ہوتی، اسکول نہیں کھولے جاتے، پولیس اسٹیشن کھولے جاتے، اسپتال نہیں کھولے جاتے، جوئے اور شراب خانے کھولے جاتے۔ ان تمام کے باوجود بھی اگر میں ہندوستان کا سب سے غریب علاقہ ہے سیمانچل کے پاس سیمانچل میں چلا جاؤں اور کشن گنج سے اراریا تک میں سیمانچل کی عوام سے بھیک مانگوں کہ میری جھولی پیسوں سے بھر دو، مجھے اتر پردیش میں 5 ایکڑ زمین خرید کر اللہ کی مسجد بنانا ہے، تو خدا کی قسم 48 گھنٹے میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی،
हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए। ये लोग कौन हैं? तो याद रखो, हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है। हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के इस तारीखी डाइस से वो जो तमाम वकला हैं जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब धवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं। इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहरकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नाफडे साहब हैं, मोहतरमा मीनाक्षी साहिबा हैं, सैयद शकील साहब हैं, एमआर शमशाद साहब हैं। कई वकला हैं जिन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। और ये बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं ज़फरयाब जिलानी साहब का नाम ना लूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़फरयाब जिलानी साहब रात में के देखता था तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जिलानी साहब, बोले नहीं तैयारी में लग गया था। मेरे भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम धवन साहब का कैसा शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पुराशूद दौर में धवन साहब का एक केस लेना और उसको लड़ना, यह खुद बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल साहब ने भी खिदमत अंजाम दी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। धवन साहब एक केस लड़े, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन तमाम वकलाओं के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सही कहा यहां पर किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आखिरी कोर्ट है, मानना पड़ेगा। मगर कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने वो जमीन किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी कि बना लो तुम। क्यों लड़ना है मस्जिद के लिए? क्योंकि आज भी बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे कई मसाजिद की लिस्ट है जो वो चाहते हैं कि उसको तब्दील किया जाए। मोहन भगवत का बयान आया, झूठ पर मुबन्नी है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से, पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको मथुरा काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, मस्जिद की बात नहीं कर रहे, मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा है। लखनऊ की टीली वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे।
1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में, बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालनपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया गया। और यह अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे, और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई, फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता, बताओ मेरे को। अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुमने, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारादरी के लिए। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम वहां भूल जाएं। नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका परपोता, बापू का परपोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के परपोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो,
बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद तो शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिया मालूम आपको? मालूम? 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 क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम? मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, अब जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे?
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے غیور مسلمانوں، یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو، کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ، کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو. دوڑتے ہوئے جاؤ، کم سے کم اس وقت تو جاؤ رحمان صاحب اللہ کو جا کے چلے جا کے، تو کم سے کم اس وقت چلے جاؤ، رکوع میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ. اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے، مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں، نیند آنکھیں بند ہو رہی، ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی، دیکھ رہے کیا ہوا، اپڈیٹ کر رہا ہوں، فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں، سیاست میں حصہ لو، مسجدوں کو آباد کرو، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے، مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے. انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ آپ کی سازشیں حکومت کرے گی، ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان، ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ، بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو، فجر نہیں مس ہوتی، ٹھہرو. جتنا بھی یہ حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں. یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے، اب آپ کو نکلنا پڑے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے، مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی، ہم نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی، دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے. دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی، تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے
40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ آر ایس ایس کو پہچانو، آر ایس ایس کو پہچانو، تم یاد رکھو یہ آر ایس ایس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے، مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے۔ یہ آر ایس ایس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے۔ یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آر ایس ایس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ نوجوانوں سمجھو آر ایس ایس کی سازش کو، ان کو غلام مت بنو، تم برابری حاصل کرو، برابری کی لڑائی ہے، انصاف کی لڑائی ہے۔ یہ آر ایس ایس کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آر ایس ایس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے، اس میں کتنی چیز جائز ناجائز ہے، یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو۔ اپنے دین سے بغاوت مت کرو، پہچانو آر ایس ایس کو، اور جو لوگ آر ایس ایس کو نہیں پہچان رہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو۔ آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے، ان کے ایجنڈے میں سب ہے۔ یاد رکھو یہ آر ایس ایس بھارت کو، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے۔ امن کو برقرار رکھیے، یا امن کو برقرار رکھیے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے، میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے، میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چین ہے، میں شہادت کے لیے بے چین ہے۔ تم ختم کرنا چاہ رہے ختم کر لو، مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستان میں آواز گونجے گی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے، پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اللہ یہاں پر امن کو قائم کر دے، اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے، اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی